بالعالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین کرام، عصر بعد کا پروگرام نیک لوگوں کے ساتھ، اس کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کے حاضر خدمت ہوں، یعنی صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاتم طائی کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا، اور حاتم طائی کے قصے بھی آپ بہت سارے پڑھے ہوں گے۔ عرب کا بہت ہی سخی انسان، عرب کا جانا مانا ایک فیاض انسان، ایسی فیاضی کہ صرف عرب کی تاریخ ہی میں نہیں بلکہ انسانی تاریخ میں اس نے جگہ بنا لی۔ ایسا فیاض انسان حاتم طائی کے یہ بیٹے ہیں حضرت عدی بن حاتم۔ اسی لیے حاتم طائی کے فرزند بھی بہت مشہور ہوئے۔ ان کا نام ہے عدی۔ قبیلہ طے سے تعلق رکھتے تھے، عرب کا ایک قبیلہ تھا طے، اور یہ نصرانی تھے، کرسچن تھے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ کرسچینٹی کا ایک فرقہ تھا، کروسیا اسے کہا جاتا ہے، اس مذہب کو ماننے والے تھے۔ رکوسیا مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اسلام سے بڑی نفرت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبی بنا کر بھیجے گئے، تو میری نظر میں سب سے زیادہ ناپسند چہرہ انہی شخصیت کا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے علاقے پر مسلمانوں کا حملہ ہونے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کی قیادت میں ایک فوج روانہ کیا قبیلے طے پر حملہ کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہمارے قبیلے پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو یہ اپنی فیملی اور اہل و عیال کو لے کر ملک شام چلے گئے، سیریا جسے کہتے ہیں، وہاں روانہ ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو گرفتار ہونے والے لوگوں میں ایک عدی کی بہن تھی، یعنی حاتم طائی کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا صفانہ۔ صفانہ بھی گرفتار ہوئی، اور جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو مدینہ پہنچایا گیا۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا صفانہ سے ہوا، جو حاتم طائی کی بیٹی اور عدی کی بہن۔ صفانہ سے نبی کا سامنا ہوا تو صفانہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم و کرم کا بھیک مانگنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ، ہلک الوالد وغاب الوافد فمن علیہ، اے اللہ کے رسول، میرے والد وفات پا گئے حاتم طائی، اور میرے ذمہ دار قسم کے بھائی وہ غائب ہو چکے ہیں، اور آپ ہی ہیں میرے لیے، لہذا آپ مجھ پر رحم کیجئے، مجھ پر احسان کیجئے کہا۔ تو پیارے نبی نے کہا صفانہ سے، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ پیارے نبی نے دیکھا کہ شریف باپ کی شریف بیٹی لگتی ہے، حاتم طائی کی جو فیاضی تھی، جو ان کی سخاوت تھی، جو ان کی دریا دلی تھی انسانیت کے لیے، اس کو مد نظر رکھ کر اللہ کے نبی نے صفانہ کو آزاد کر دیا۔ نہ صرف آزاد کیا بلکہ بہت سارے تحفے تحائف سے نواز کر بھیجا۔ صفانہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہونے کے بعد اپنے بھائی عدی کے پاس گئی، اپنے بھائی عدی کے پاس گئی اور جا کر اسلام پر آمادہ کیا۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، دنیا میں اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کیا کر سکتی ہے تو بتائیے کہ عدی کی بہن نے عدی کو مسلمان بنایا۔ کسی طرح اس نے کوشش کی کہ ان کو اللہ کے نبی سے ملاقات کرائیں۔ بھائی اور بہن کا رشتہ بڑا محترم رشتہ ہوتا ہے۔ بہرحال بہن کے مشورے پہ عدی مدینہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو پیارے نبی نے حضرت عدی سے فرمایا اسلم تسلم، کیا تمہارے مسلمان ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ اسلام لاؤ، سلامتی پاؤ گے، امن پاؤ گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان لی دینن، میں پہلے سے ایک دین کو ماننے والا ہوں، میں پہلے سے ایک مذہبی انسان ہوں، ایک مذہب کو مانتا ہوں میں۔ پیارے نبی نے فرمایا ہاں، رکوسی مذہب کو تم مانتے ہو نا، مجھے معلوم ہے۔ کہا کہ ہاں، عیسائیوں کا وہ ایک فرقہ ہے رکوسی۔ پھر پوچھا پیارے نبی نے تم لوگ مال غنیمت کا چوتھا حصہ لوگوں سے لے کے کھا لیتے ہو، مال غنیمت کا چوتھائی حصہ تم لوگ کھاتے ہو لوگوں کے پاس لے کے، حالانکہ تمہاری مذہبی کتاب کی جو تعلیمات ہے اس میں یہ ناجائز ہے اور تم لوگ کھا لیتے ہو ان کا مال۔ حضرت عدی کہتے ہیں جب نبی نے بات بتائی تو میرا دل ملامت کرنے لگا۔ میں قبیلے کا ایک سردار ہو کر، قبیلہ طے کا سردار ہو کر میں خود مال غنیمت کو کھا لیتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اور نبی نے جب یہ فرمایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچے رسول ہیں اور نبی ہی یہ بات بتا سکتے ہیں۔ مسلمان ہو گئے عدی بھی، بہن کی کوششوں سے عدی بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کے قبول اسلام کے موقع پر 3 پیشین گوئیاں کی۔ پہلی پیشین گوئی یہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے فرمایا عدی، ہیرا نامی شہر کو تم جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انتظار کرو، امن کے ایسے ایام آنے والے ہیں کہ ہیرا سے ایک عورت تنے تنہا اکیلی نکلے گی، بیت اللہ جائے گی، پھر بیت اللہ سے اکیلی واپس اپنے مقام ہیرا کو آئے گی، اور اس اکیلی عورت کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا، یعنی دنیا میں اتنا امن آ جائے گا۔ پہلے زمانے میں اکیلے جانا ایک عذاب تھا، گھر واپس آنے کی امید نہیں تھی، لوٹ مار بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اور دوسری پیشین گوئی آپ نے یہ کی کہ انتظار کرو اس دن کا جس دن تم لوگ یعنی تم مسلمان فارس کو فتح کرو گے۔ آج اس کو ایران کہتے ہیں، پرشین لینگویج وہاں استعمال ہوتی ہے، فارسی زبان استعمال ہوتی ہے، اس کو فارس کہتے ہیں۔ انتظار کرو اس دن کا کہ تم مسلمان فارس کو فتح کرو گے اور کسرا کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اور تیسری پیشین گوئی آپ نے یہ کی، انتظار کرو کہ خوشحالی اور فراوانی کے ایسے ایام آنے والے ہیں کہ ایک آدمی اپنا مال لے کر نکلے گا صدقہ کرنے کے لیے اور صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا، مال کو لے کر گھر واپس آ جائے گا۔ اتنی خوشحالی، اتنی دولت دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ 3 پیشین گوئیاں پیارے نبی نے حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی۔
حضرت عدی کہتے ہیں کہ 2 پیشین گوئیاں تو میں نے دیکھ لی۔ پہلی پیشین گوئی وہی کہ ہیرا سے ایک عورت اکیلی بیت اللہ جائے گی اور اکیلی واپس امن کے ساتھ آئے گی، اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اور دوسری پیشین گوئی کہ مسلمان فارس کو فتح کریں گے اور فارس کا جو بادشاہ ہے کسرا، اس کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اور کہتے ہیں تیسری پیشین گوئی کا مجھے انتظار ہے، یعنی مجھے یقین ہے اس پیشین گوئی کو بھی میں دیکھ لوں گا، یعنی مال کی فراوانی ہو جائے گی اور ایک آدمی مال کو لے کر صدقہ کرنے کے لیے نکلے گا، قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے بڑا سبق رکھتی ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو اور میں بے وضو ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو اور میں بے وضو رہوں، میری زندگی میں بہت کم ایسا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ نماز کا کیسا انتظار ہوتا تھا ان کو، نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کر کے نماز کی تیاری میں رہتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں نماز کے انتظار میں، ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ اور یہ 1-2 بار کی بات نہیں، پوری زندگی کا معمول بتا رہے ہیں وہ، پوری زندگی ایسے ہی تھی۔ وہ نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کر کے نماز کے لیے تیار رہتے تھے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابہ کرام ہیں، انسانی روپ میں فرشتے تھے، انسانوں کے ساتھ تو ان کا رحم و کرم بہت زیادہ تھا، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی ان کا رحم و کرم دیکھیے آپ، کیڑے مکوڑے چیونٹیاں جس کو ہم پیروں سے رگڑ کے پھینک دیتے ہیں، ان کے ساتھ رحم و کرم دیکھیے۔ حضرت عدی کیا کرتے، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے اور چونٹیاں جہاں ہوتی وہاں لے جا کے وہ ٹکڑے ڈال دیتے اور فرماتے تھے انہن جارات، یہ چونٹیاں میری پڑوسیاں ہیں، میرے نیبرس ہیں، یہ لوگ میرے گھر کے آس پاس رہتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کو کھلانا پلانا میری ذمہ داری ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی اہتمام کے ساتھ چونٹیوں کو کھانا کھلایا کبھی؟ جو بے زبان مخلوق اور چھوٹی سی چھوٹی مخلوق، اس کو اتنا رحم کرتا ہے کہ انسان، تو دوسری بڑی بڑے مخلوقات پر انسان کتنا رحم کرتا ہوگا۔ یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحم و کرم کا کیسا جذبہ ان کے اندر ہے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک منقبت اور ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، ان کی اور ان کے قبیلے کے سلسلے میں آپ کو معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ارتداد کا شکار ہو گئی، یعنی اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ کفر کی طرف واپس لوٹ گئے بہت سارے لوگ۔ فتنہ ارتداد اسے کہتے ہیں، فتنہ ارتداد، کفر کی طرف دوبارہ واپس چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا اسلام بھی رخصت ہو گیا، یہ اسلام کو چھوڑ کے کافر بن گئے۔ پھر دوبارہ بیشتر قبائل مرتد ہو گئے، بہت کم قبائل ایسے تھے جو مرتد نہیں ہوئے۔ انہی میں سے یہ قبیلہ تھا، قبیلہ طے، جو اب عدی بن حاتم کا قبیلہ ہے۔ اس مشکل گھڑی میں اسلام پر ثابت قدم رہنے والے انہی لوگوں کے ذریعے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا اور اس فتنے کو ختم کرنے میں حضرت ابو بکر کامیاب ہوئے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قبیلے کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے جنہوں نے ابو بکر کا ساتھ دیا فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے۔ قبیلہ طے میں ارتداد کا فتنہ قدم نہ رکھ سکا، کیوں؟ اس لیے کہ اس قبیلے میں اس قبیلے کا لیڈر، ایسا سمجھدار سردار عدی بن حاتم جیسا لیڈر قبیلہ طے میں موجود تھا، اس لیے قبیلہ طے میں
ارتداد کا فتنہ قدم نہ رکھ سکا۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 60 پر 7 ہجری یا سن 60 پر 8 ہجری میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 120 سال کی تھی۔ کوفہ میں ان کا انتقال ہوا اور کوفہ میں ہی ان کو تدفین کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عدی بن حاتم جیسا رحم و کرم ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے اور عدی بن حاتم جیسا نمازوں کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔